ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آج ہم پھر آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 10 لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 10واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مال غنیمت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تقسیم کرو، اس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھو، غلبہ اور فتح کرنے والا اللہ ہے۔ اگر تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو تو بھاگو مت، ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ اپنے اندر کمزوری پیدا نہ ہونے دو، صبر سے کام لو۔ ان لوگوں کا طریقہ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور شانہ دکھاتے ہوئے نکلے اور راستے بھر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے آئے۔ شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ تم شیطان کی چالوں سے بچو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے دشمن تمہارے کسی عہد کا لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں، اور جب انہیں موقع ملے گا تو موقع پا کر وہ خیانت کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرو کہ دشمنوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھی رہے۔ یہ تمہارے بھی دشمن ہے اور اللہ کے بھی دشمن ہے۔ اطمینان رکھو، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ دشمن جب صلح کی پیشکش کرے تو اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کر لو۔ اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی کوئی ہوئی تو فکر مند نہ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ایمان والوں کو اپنے رب کا یہ احسان بھولنا نہیں چاہیے کہ اس نے انسان کے پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ دلوں کی یہ الفت انمول ہے جو خالص رب کا عطیہ ہے۔ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دلوں کو جوڑ سکے۔ اگر جنگ کا موقع آ جائے تو پھرو نہ اور نہ ہی ہٹو، چاہے دشمن تم سے کئی گنا زیادہ ہو۔ ان کے تو سارے عمل خراب ہو گئے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا اور اللہ کے ان بندوں کا حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہوں۔ محض حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو، اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کا سچا شوق پیدا کرو۔ باپ، بیٹوں، بھائیوں اور بیویوں، رشتہ داروں، مال، تجارت اور پسندیدہ گھر والوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے اور ان کے راستے میں جد و جہد کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ کبھی اپنی قوت اور اپنی تعداد کے گھمنڈ میں نہ رہو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگو۔ تنگ دستی اور غربت کے خوف سے کبھی دشمنان خدا سے سمجھوتا نہ کرو۔ اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پادری لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان سب کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ مشرقی طاقتیں سب مل کر تمہیں مٹانے کے درپیش ہوں گی۔ تم سب بھی مل کر ان کا مقابلہ کرو اور یاد رکھو، تمہاری اصل طاقت تقوی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جائے تو بلا تردد نکل پڑو اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھو۔ مشکل سے مشکل حالات میں غم مت کرو اور اللہ کو اپنے پاس محسوس کرو۔ یاد رکھو، جب جنگ کا حکم ہو جائے تو جنگ کرنے میں ہی زندگی ہے اور جنگ سے بھاگنے میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ یقین رکھو
کہ تمہیں وہی پیش آئے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ کو اپنا حامی و مددگار سمجھو اور اسی پر بھروسہ کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہیں فتح نصیب ہو یا شہادت نصیب ہو، دونوں میں تمہارا حق بہتر ہوگا۔ حاضرین، یہ تھی سورۃ الانفال۔ اس کے بعد آنے والی سورۃ التوبہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دین کے دشمن جب عہد شکنی کرے اور زیادتی کی حد پار کر دیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے، لیکن ان کے سارے جرائم کے باوجود ان کے لیے توبہ کرنے اور اپنی روش درست کرنے کا موقع ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جو لوگ دشمنی میں حد سے بڑھ گئے اور وہ نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا پاس رکھتے ہیں، وہ بھی اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو اپنا دینی بھائی سمجھو، ان کی پچھلی ساری زیادتیوں کو صاف دلوں سے معاف کر دو اور انہیں چھوڑ دو۔ جو لوگ دشمنی کی ساری حدیں پار کر جائیں اور ہر طرح کی زیادتیوں کا ارتکاب کریں، ان کے ساتھ تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا جائے تو پیچھے نہ رہو۔ ایسے لوگوں سے ذرا مت ڈرو، بس اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کو اپنے درمیان عام کرو۔ جب مشکل حالات پیش آئے تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ منافق عافیت کے گوشے تلاش کرتے ہیں اور جان و مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بجائے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ جو ایمان میں سچے اور پکے ہوتے ہیں وہ بے چین رہتے ہیں کہ کسی طرف وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، سچے اور پکے ہوتے ہیں، وہ بے چین رہتے ہیں کہ کس طرح ایمان اور وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کے دل تڑپتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ فکر اور یہ تڑپ اللہ کو پسند ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہونے پر ان کی کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ حاضرین گرامی، یہ تھا 10واں پارہ جو آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دین کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔